نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے بسنے والے آزاد شہری ہیں، اور پاکستان کے دیگر طبقات کی طرح علماء دین اور دین کے طالب علموں کا بھی سرزمین کے چپے چپے کے اوپر پورا کا پورا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج اس وقت عزیز کے اندر حضرت قائد رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی فکر کو پوری طرح بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور وطن کا قبلہ و کعبہ مکہ و مدینہ سے ہٹا کر واشنگٹن کی طرف اور نیو یارک کی طرف کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کے دور کے اندر جس وقت نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے اوپر رکھنے کی جسارت کی گئی، حضرت مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کو طلب کیا، مجھ گناہگار کو بھی وہاں پہ بلایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، عین ان ایام کے اندر خان صاحب بھی ختم نبوت سے متعلقہ پبلک کے جذبات کو دیکھ کر اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے دل کے اندر بھی ختم نبوت سے والہانہ وابستگی موجود ہے، لیکن برسر اقتدار آ جانے کے بعد جس طرح ملک کے خزانے کو ایک قادیانی میاں کے حوالے کرنے کی جسارت کی گئی، اس نے ان کے ذہن کے اندر موجود تخیلات کو دشت ازبام کر کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، علماء کرام کے دباؤ کے اوپر الحمدللہ فیصلہ واپس ہوا، لیکن ریشہ دوانیاں جاری و ساری رہیں۔ کرتارپور کا وہ بارڈر جسے کہنے کو تو سکھوں کے لیے کھولا گیا، لیکن 60 کلومیٹر سے کم فاصلے کے اوپر قادیاں سے اس کوریڈور کو کھول کے در حقیقت ان قادیانیوں کے لیے ایک پیسج کو دیا گیا جو مسلمانوں کو کسی بھی طور پہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو مکہ و مدینہ کو ہدایت کا مرکز ماننے کی بجائے قادیاں اور ربوہ کو ہدایت کا مرکز ماننے کے دعوے دار ہیں۔ سالانہ جلسے کے پر قادیاں میں ہونے والے اجتماع کو حج کے برابر ثواب سمجھنے والے آئندہ کے بعد کرتارپور کے بارڈر کے ذریعے اس مقام کے اوپر پہنچیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ صرف ایک جہت نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات کے اوپر حیران ہوں گے کہ ہندو ممبر قومی اسمبلی شراب کی پابندی کے بل کو موو کرتا ہے، لیکن خان صاحب کی پارٹیاں دیگر سیکولر پارٹیوں کے ہمراہ شراب کی حمایت کے اندر ووٹ کو کاسٹ کرتی ہیں۔ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں علماء کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کی حکمات کیا ہے۔ پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کا نعرے لگانے والے ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ عملی وابستگی کا ثبوت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت سیکولر عناصر شراب کی تائید کے اندر اپنی مہر تصدیق کو ثبت کر رہے تھے، ایسے عالم کے اندر شراب کے خلاف ووٹ ڈالنے والے اگر کوئی تھے تو وہ علماء دین تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، سن 47 کے اندر جو ہماری ماؤں کے سروں سے دوپٹوں کو اتارا گیا، ہماری بہنوں کی عصمتوں کو تار کیا گیا، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں کے پر تڑپایا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، تو پاکستان کو انگریزوں کے چھوڑے ہوئے کلچر کو بچلانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان کو خلافت راشدہ کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے کیا گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر علماء حق نے، علماء اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے نظریاتی اور سیاسی قبلے کو واشنگٹن اور ماسکو سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ اور مدینہ کی طرف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے تعصب کا مقام ہے کہ انجینئر کسی مقام کے پر جمع ہو کے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کسی ایک جگہ کے پر کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کر سکتے ہیں، مزدور اور کسان اپنے حقوق کے لیے آواز کو اگر بلند کرتے ہیں،
اس کو سیاسیات کا نام دیا جاتا ہے، اس کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، اس کو آزادی اظہار کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جب مفتی محمود اور علامہ شہید کے بیٹے نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، مدارس دینیا سے نکلتے ہیں، تو اس کو مدارس کی غنڈہ گردی اور مدارس کی ادارہ کاری قرار دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح بی چوک کے اندر لڑکیوں کو نچوانے والے اگر پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھنے کے دعوے دار ہیں، تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے بھی اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے، پاکستان ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزادی وطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کسی غیر قوم کے غلام ہیں، بلکہ آزادی وطن کا مطلب یہ ہے ہم نے انگریزوں سے آزادی کو حاصل کر لیا، لیکن انگریزی افکار سے پوری طرح نجات کو حاصل نہیں کر سکے۔ آزادی وطن کی اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہنے کو ہم آزاد ہیں، لیکن آج بھی حریت فکر، آزادی اظہار، آزادی رائے، حضرت رسول اللہ کی شریعت کی عملداری، خلافت راستہ کے نظام کے ارتفاع، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، ذی النورین کی صحابت، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے علم کو لہرانے والی منزلیں باقی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر ناچنا گانا تمہارا جمہوری حق ہے تو کتاب و سنت کی عملداری کی بات کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس حق کی پاسداری کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، ہاتھوں میں ہاتھوں کو ڈال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے حقوق کو انشاءاللہ لے کے چھوڑیں گے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم اسلام کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں، ہمیں دھمکیوں کے ساتھ ڈرانے کی کوشش مت کرنا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے ہاتھوں میں کڑی کو پہننا گوارا کر لیا، پیروں میں بھیڑیوں کو ڈلوانا گوارا کر لیا، پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر لیا، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا گوارا کر لیا، پھانسی کے پھندوں کو چومنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی گردن کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس امر کا اعلان فرما دیا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچوں میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل تک ہم حفظ قرآن کی کلاسوں کو لگانے والے، تجوید قرآن کی کلاسوں کو لینے والے، درس حدیث کو پڑھانے والے، فقہ اسلامی کو پڑھانے والے، علم الکلام کو پڑھانے والے، صرف و نحو کو پڑھانے والے، منطق کی گروہ کو کھولنے والے، لیکن آج ہم اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جس طرح دین کے ڈنکے مسجد اور مدارس کے اندر بجتے رہے، انشاءاللہ اسلام آباد کے ڈی چوک کے اندر بھی ان ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دی ہے، ہمیں وجدان کی نعمت دی ہے، ہمیں احساسات کی نعمت دی ہے، ہمیں جذبات کی نعمت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان انٹرونشن کرنے والوں سے، ہم ان مجموعوں کو خراب کرنے والوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اپنی گردنوں کو اللہ کے آستانے پہ جھکانے والے ہوں، اور جو کالی کملی والے کے پرچم کو اٹھانے والے ہوں، جو صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجانے والے ہوں، جو فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے والے ہوں، جو ذی النورین کی صحابت کا ترانہ گانے والے ہوں، جو علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگانے والے ہوں، انشاءاللہ وہ کٹ تو سکتے ہیں مگر تمہارے سامنے جھکنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات کے قدر آپ نے آج توجہ دینی ہے
میں مولانا کی موجودگی کے اندر، اپنے بھائی حاجہ صاحب کی موجودگی کے اندر، اپنے بھائی بلال میر کی موجودگی کے اندر، جناب مولانا حمداللہ کی موجودگی کے اندر اس بات کا الحمدللہ بھرملا طور پہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، کیا مولوی اس ملک کے برابر کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ملک کے اندر دینی مدارس کے طلبہ اس ملک کے برابر کے شہری نہیں ہیں؟ اور تم کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تم ناچنے والوں کو لے کے آؤ، تم گویوں کو لے کے آؤ، تم ڈانس کرنے والوں کو لے کے آؤ، تم ڈھولک بجانے والوں کو لے کے آؤ، تم ناچنے گانے والوں کو لے کے آؤ، کیا ہم قال اللہ اور قال رسول کو پڑھانے والوں کو لے کر بھی میدان عمل میں نہیں آ سکتے؟ انشاءاللہ ہر کسی کو اپنا اپنا پیشہ مبارک ہے، اپنا اپنا کسب مبارک ہے۔ گانا گانا تمہارا کام ہے، ناچنا تمہارا کام ہے، اور اللہ کے قرآن کو سنانا، پیغمبر ادما کی حدیث کو سنانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، علماء دین مجھے یہ بات بتلائیے، دین کے طالب علموں مجھے یہ بات بتلاؤ، بخاری و مسلم کو پڑھنے والوں مجھے یہ بات بتلاؤ، فقہ اسلامی کے درسوں کو سننے سنانے والوں مجھے اس بات کو بتلاؤ، کیا پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نعرے کے لیے نہیں بنایا گیا؟ کیا بر صغیر کے طول و عرض میں اس نعرے کو نہیں لگایا گیا؟ بر صغیر کی تحریک آزادی کے وقت حضرت محمد علی جناح کا نعرہ، حضرت علامہ اقبال کا نعرہ، حضرت مولانا ولی خان کا نعرہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا نعرہ ایک ہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر پھر بھی بازار گناہ چلتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ کی عملداری کا مطلب یہ نہیں تھا یہاں پہ پھر بھی شراب کی پھٹیاں جاری رہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کافر مرتد اور زندیق اپنے آپ کو دوبارہ مسلمانوں کے روح کے اندر ہمارے اوپر مسلط کرنے کی ناپاک جسارتیں کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ کی عملداری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بینکوں کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر اسی طرح کھلے رہیں۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم بندوق کی گولی کو لے کے نہیں آئے، ہم لاٹھی کو لے کے نہیں آئے، ہم پتھر کو لے کے نہیں آئے، ہم جبر کو لے کے نہیں آئے، ہم تشدد کو لے کے نہیں آئے، ہم آئے ہیں دلیل کو لے کے آئے ہیں، برہان کو لے کے آئے ہیں، ادلہ کو لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تقریر و تحریر کے ہر میدان کے اندر نفاذ اسلام کا اور آزادی وطن کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور سامراج کے جھنڈوں کو انشاءاللہ یہاں سے بگاتے رہیں گے۔ حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور